اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کا مدینہ دینی چینل میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں شیخ نعیم الدین کاشفی، اورنگ آباد کی مشہور مایہ ناز معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف علوم کے قدیم استاد محترم حضرت مولانا محمد کلیم الدین ندوی دامت برکاتہم کے پاس آج ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے ان کی زبانی۔ مولانا آپ کا بہت بہت استقبال ہے مدینہ دینی چینل میں۔ شکریہ۔ آپ کا پورا نام بتائیے۔ آخر کا پورا نام محمد کلیم الدین ابن محمد شہاب الدین ہے۔ والد کا نام محمد شہاب محمد الدین شاہ۔ محمد شہاب الدین۔ آپ کی عصری تعلیم؟ میری اصلی تعلیم ضلع واشم کے قصبے کامر گاؤں میں چوتھی اردو تک ہوئی ہے۔ اور آپ کی پیدائش بھی کامر گاؤں میں ہوئی ہے۔ جامعہ میں آپ کے خدمت کا موقع آپ کو کیسے ملا اور کب آپ جامعہ میں تشریف لے؟ اصل میں 1973 میں یہاں عالیہ اولا میں درمیان میں بھوپال سے یہاں آ گیا تھا جامعہ اسلامیہ کاشف علوم میں۔ تو اس وقت میں کیونکہ یہاں کے ممتاز طلبہ میں میرا شمار ہو گیا، ویسے بھی میری تعلیم عربی تعلیم اکثر عربی تعلیم عالمیت کی تعلیم میری دارالعلوم تعلیم مساجد بھوپال میں ہوئی۔ درمیان میں 1973 میں جامعہ اسلامیہ کاشف علوم میں برائے تعلیم حاضر ہوا، اور اس سال جو ہے پورے جامعہ اسلامیہ کاشف علوم میں بدرجہ اول کامیابی حاصل کی، اور ممتاز طلبہ میں ہونے کی وجہ سے سبھی کا میں منظور نظر بن گیا۔ اور جب پھر میں یہاں سے دارالعلوم تعلیم مساجد بھوپال چلا گیا، پھر وہاں میں نے عالیہ ثالثہ تک تعلیم حاصل کی، اور عالیہ ثالثہ بدرجہ اول کامیاب کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ پہنچ گیا، کیونکہ دارالعلوم تعلیم مساجد بھوپال وہ بھی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی قدیم شاخ ہے۔ تو پھر وہاں سے اور وہاں کی کامیاب طلباء کو وہاں بغیر امتحان کے داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ تو میں پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ عالمیت کی تکمیل کے لیے پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی فضل سے میری صلاحیت وہاں کے طلباء کے سے آگے نہیں تو اچھے طلباء سے آگے نہیں تو کم از کم ان کے برابر رہا کرتی تھی، اور کلاس میں ممتاز طلباء میں وہاں بھی شمار ہونے لگا۔ تو مولانا محمد ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے اسفار دارالعلوم العلماء لکھنؤ ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد تم نے کہیں نہیں جانا، جامعہ اسلامیہ کاشف علوم بھی آ جانا۔ تو میں نے اس بات کو اللہ کی طرف سے ایک اپنے لیے گویا ایک بڑی نعمت سمجھی کہ ان کی انتخابی نظر مجھ پر پڑی،
اور بغیر کسی درخواست کے انہوں نے مجھے عالمیت کی تکمیل کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشمیر میں بلا دیا اور خدمت تدریس کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، اور ہما وقت اور اب بھی ہما وقت اللہ تعالیٰ کا اور ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ یقیناً مولانا جو ہے تو ہمارے ریاض صاحب کے اندر یہ خوبی رہی ہے کہ مولانا جو ہے تو بہت دور اندیش تھے، جب یہ سب کو پہچان لیتے تھے۔ ماشاء اللہ جو ہے تو مولانا کی جو نظر تھی آج الحمدللہ وہ کامیاب رہی، سب بچے آپ سے مستفید ہوتے رہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے مولانا کہ تعلیم حاصل، جب آپ نے تعلیم حاصل کی اس وقت ماحول کیا تھا؟ کچھ مالی پریشانی وغیرہ ایک بات میں بھول گیا کہ مولانا ریاض صاحب، مولانا ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حضرت میرے مشفق اور محترم استاد حضرت مولانا سید سمیع اللہ حسینی ندوی کو اپنے اپنے آفس سے بلایا اور کہا کہ ہم کو اپنی ہی طلبہ میں سے جو فارغ شدہ طلبہ ہیں ان میں سے تعلیم کو کا تقرر یہاں کرنا ہے، تمہاری نظر میں کون سا تعلیم ہے؟ تو انہوں نے میرا حوالہ دیا اور کہا کہ میرے 16 سالہ دور تدریس میں میں نے محمد کلیم الدین ہی کو باصلاحیت اور ممتاز طالب علم پایا۔ تو اس بنا پر مولانا ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ تعلیم کے اصول کے لیے آپ کو کن مالی پریشانیوں کا یا کچھ؟ ہاں، کیونکہ ہمارے والدین کی معاشی حالت کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسکول کی تعلیم تب کروا کے مجھے عربی مدرسے میں ڈالا، اور اپنی محنت و مشقت کر کے میرے اخراجات انہوں نے پورے کیے، اگرچہ کہ اس زمانے میں بہت کم اخراجات آتے تھے، لیکن اللہ کا مجھ پر یہ فضل ہوا کہ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال میں میرے بغیر کسی درخواست کے مجھے وظیفہ دیا جانے لگا، جس میں میری ماہانہ ضرورتیں پوری ہونے لگیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ جب آپ یہاں جامعہ میں آئے، جب کے حالات بیان کیجیے، کیا تھے، کیسے تھے؟ ہاں، جب میں یہاں جامعہ میں آیا تو اس وقت جامعہ کاشفالعلوم اگرچہ کہ وسائل کے اعتبار سے یہ بھی کمزوری تھا، زیادہ وسائل نہیں تھے، اور آسائش بھی نہیں تھی، زیادہ آسائش و آرام، تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی تھی۔ میرا تقرر 200 روپئے ماہانہ 200 روپئے پر ہوا تھا، اور لیکن چونکہ ماحول بہت اچھا تھا، اساتذہ اور رفقا ایک دوسرے کے ہمدرد اور محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کے لیے مخلص تھے، اور تمام اساتذہ بھی بڑے ہمدرد تھے، اور طلبا بھی اس زمانے میں اساتذہ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ جامعہ میں آپ کی وہ خدمت کتنے سال کی ہوئی؟ کتنی مدت کا عرصہ ہو گیا؟ اب 1977 15 نومبر 1977 میں میرا تقرر ہوا، تو اس لحاظ سے میری جو ہے تو خدمت تدریس تقریباً 45 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ خدمت تدریس کو 45 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے، میری اپنی کوئی صلاحیت و قابلیت نہیں ہے، کیونکہ مقبولیت اللہ کی طرف سے چلتی ہے۔ اللہ نے مجھے اس دینی خدمت کے لیے، علمی دینی خدمت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، اور میں اب تک اس میں الحمدللہ اس کے فضل سے کامیابی سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ جی الحمدللہ۔
किस फन में आपको महारत हासिल थी? यहाँ आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ाई बच्चों के लिए? इब्तिदा में मैंने सर्फ नहव, अदब और इंशा की किताबें पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी तलबा मुझसे बहुत मुतमईन रहे और मुझसे मेरा गोया मेरे वो हम ने मुझसे मोहब्बत और खुलूस का रवैया रखते थे और मैं भी उनके तई हमदर्दी और खैरखाई का जज्बा रखता था और इस नीयत से पढ़ाता था कि अपने पास जो कुछ अपने सीने में इल्म है वो तलबा के अंदर मुंतकिल करूँ और उनको कुछ दूँ। इस देने के जज्बे से मैं उनको पढ़ाता था। जामिया के मरकज़ी कुतुबखाने में भी आपकी कुछ जिम्मेदारी रही है? हाँ, जामिया के कुतुबखाने में भी 1987 से मैं नाज़िम कुतुबखाने के हैसियत से काम करता रहा, तदरीस के साथ साथ। जी। और अब वो मेरा कब मैंने उसको उससे इस्तीफ़ा दिया वो मुझे इस वक्त याद नहीं है सर। बहरहाल फिर भी तकरीबन 20 साल मैंने जामिया अपने जामिया इस्लामिया काशिफ़ुल के कुतुबखाने की में खिदमत अंजाम दी। घरेलू ज़िंदगी के बारे में आपकी? घरेलू ज़िंदगी हमारे वालिद साहब 1960 से जमात से मुंसलिक थे और जमात से मुंसलिक होने के बाद उन्होंने जमात का हमारे बस्ती में भी जमात के काम को शुरू किया और बस्ती में अहले बिदअत का गलबा था। उन्होंने उनसे मुकाबला किया और आखिर दम तक वो अपने मिशन को चलाते रहे और इस तबलीग और दावत के काम को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि 1971 में जब नई मस्जिद तामीर हुई तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस काम को फ़रोग़ और तरक्की अता फरमाया और आज 90-95% लोग तबलीग व दावत से वाबस्ता है। और आज वहाँ पहले एक मस्जिद थी जो अहले बिदअत की थी और वो लोग अहले तबलीग को नमाज अपने मस्जिद में वाज़ व बयान नहीं करने देते थे। हमारे वालिद साहब एक घर में अपने साथी के एक मकान में गश्त करके वहाँ बयान करते थे और इसकी किताबी तालीम दिया करते थे। आपके शागिर्दों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आपके हज़ारों शागिर्द हैं। जी तकरीबन मेरे शागिर्द जी बेशक 3-3,500 तक पहुँचते हैं। तो मैं अपने शागिर्दों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इल्म दीन अल्लाह की रज़ा के वास्ते सीखें और उसके सीखने के बाद उसको दूसरों में मुंतकिल करने की कोशिश करें और दूसरों के दिलों में इल्म की शमा रोशन करें और खुदा की मारिफत को लोगों के दिलों में पैदा करें और नूर मारिफत से उनके क़ुलूब को मुनव्वर करें।